ذرا اس کے اوپر اپنا ہمیں اور ناظرین کو تھوڑا سا سمجھائیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سچویشن کو پہلے دیکھا گیا 9 اور 10 اور 11 مئی کو، اور اس کے بعد پہلے ہفتے میں اور پہلے ہفتوں میں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا وہ ریاست کے خلاف ہوا. یہ پہلا نیریٹو تھا اور اس پر بیس تھی پہلی پالیسی کہ یہ ایک پارٹی ہے یعنی پی ٹی آئی جس نے ریاست کے خلاف محاذ کھولا. یعنی جو حملے کیے گئے ان میں بیسیکلی فوجی اہداف شامل تھے، اور آج تک چونکہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا تو اس کو کھلم کھلا ایک طرح سے بغاوت کا نام دیا گیا. اور جو ان میں شریک ہوئے ان حملوں میں ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہوا اور 100 سے زیادہ تحریک انصاف کے جو ممبران تھے، ایم پی ایس تھے، ایم این ایس تھے، وہ پارٹی کو چھوڑتے چلے گئے. اب اس صورتحال کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیا. پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس سے تحریک انصاف بحیثیت ایک پارٹی کے تباہ ہوئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الیکشن اینٹی کے طور پہ یہ جانی جاتی تھی اور اس کو سمجھا جاتا تھا اور سمجھا جاتا ہے ابھی بھی کسی حد تک کہ یہ الیکشن میں ایک رول ادا کرے گی، اور اس کا لیڈر چونکہ پاپولر ہے اس لیے یہ دوبارہ حکومت بنا سکتی ہے. اس امیج کو خراب کر دیا گیا ہے کہ اس کو وائبل نہیں اب سمجھا جاتا اس پروفائل کو، کہ یہ اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ 2-3 حصے ہیں اس کے. ایک تو ہے پارٹی لیڈر، وہ موجود ہے لیکن محسوس کی طرح ہے. دوسرا ہے ان کے پارٹی آئیڈیولوگز اور ورکرز تھے، وہ زیادہ تر جیلوں میں ہیں اور ان پہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، اس لیے وہ انیکٹو قرار دے دیے گئے. اور تیسرے ہیں الیکٹیبلز، وہ آپ کو پتا ہے کہ مختلف پارٹیوں میں چھان دیے گئے، اور اس طرح سے اب سوائے لیڈر کے کوئی وائبل فورس اس پارٹی میں نہیں رہ گئی. تو الیکشن کے حوالے سے ایک الیکشن اینٹی سے نان اینٹی بنتی چلی گئی. دوسرا پہلو اس کا ہے کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، لائرز، دوسرے حضرات، لبرل انٹیلیجنسیا، سب لوگ بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جس کا مطلب ہے کہ یہ اب ایک جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ڈریکونین میئرز لے رہی ہے. یہ کہ آپ کو اگر یاد ہو 2013 میں پارٹی نے اپنے آئیڈیولوجیکل کارڈر پہ اور بہت ساری سیٹیں گنوائیں. تو آرمی نے اس وقت اپنی 2018 میں اسٹریٹجی کو چینج کیا. جہانگیر ترین خاص طور پہ اسٹریٹجی کو لے کے آگے آئے کہ جی پولیٹیکل فیملیز ہوتی ہیں پنجاب میں خاص طور پہ، اور یہاں پہ 60-70 لوگوں کو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں لے کے آیا اور میں نے جتوایا. مطلب یہ ہے کہ کوئی ریولیوشن تو آ نہیں رہا یہاں، تو سیدھا فیملیز ہیں وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں مختلف اضلاع میں، اور ان اضلاع میں ان کا پاور سٹرکچر انٹیکٹ ہے، اس لیے ان کو ساتھ دینا پڑے گا. تو الیکٹیبلز کی اصطلاح بہت ہی پاپولر ہوئی کہ جو الیکٹیبلز ہے تو آپ کے پاس الیکشن ہے ورنہ الیکشن نہیں ہے، اور وہ کامیاب ہوا. لیکن اس کے باوجود دوسری ایک چیز تھی جو افسون بھی ہے حقیقت بھی ہے تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ عمران خان کس حد تک پاپولر ہے. تو 2018 میں جب کہ بہت بڑی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کہا جاتا ہے، کچھ جو سینیکل لوگ ہیں وہ اسے اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی پارٹی جو یہ ہے، تو اس کے زور لگانے کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تھن میجورٹی تھی عمران خان کی نیشنل اسمبلی میں. اس ساری قوت کے باوجود مطلب یہ ہے کہ آپ انحصار خالی کسی ایک چیز پر نہیں کر سکتے تھے، اور الیکشن کی اسٹریٹجی جو ہے اس میں ایک بہت چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے کہ باقی ہر جگہ پہ یہ الیکٹیبلز کتنے لائے گئے کتنے نہیں لا سکے ان پہ انحصار کیا گیا. 2023 میں کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ
پہلی بات پاکستان کی اگر آپ میری مثال کے طور پر جو کتاب ہے پولیٹیکل کانفلکٹ پاکستان، اس میں نے اس کا ذائچہ بنایا کہ جو الیکشن 1946 سے لے کر آج تک ہوئے ان میں دو فیکٹر سب سے زیادہ رہے کامیاب. پہلا پارٹی فیکٹر از the most important factor, and second of course the leader. یہ دو فیکٹر سب تھے. اب پارٹی مطلب یہ ہے کہ if there is no party there is no election for you. اب الیکشن کے لیے وہ پارٹی عمران کے ہاتھ سے نکل گئی، تو اس حد تک کم از کم الیکشن میں ان کی جیت کا سوال بہت ہی دھندلا گیا ہے کہ اب کیا ہوگا. کیونکہ پارٹی جو ہے کسی بھی کانسٹیٹوئنسی میں پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں، صحیح، پارٹی لیڈر کے ووٹ ہوتے ہیں، اور درست. نیچے دھڑوں کے ووٹ ہوتے ہیں، کاسٹ کی بیسس پہ، برادری کی بیسس پہ، اور بہت ساری بیسس پہ وہ سارے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور تب جا کے ایک مجمع لگتا ہے. تو پارٹی اس وقت ہے نہیں. دوسرا ہے کیونکہ پارٹی ورکر جائے گا، پارٹی ورکر لکھے گا، پارٹی ورکر اکٹھا ہوگا، وہ سارے کا سارا وہ ایک طرح سے انیکٹو ہو گیا. دوسرا ہے یہ جو ہے الیکٹیبل ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب سارا الیکٹیبل ادھر ادھر نکل گیا، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو فیکٹرز نہیں ہیں جو کسی بھی الیکشن میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خالی ایک لیڈر اور ان کے 3 4 5 10 15 معتمد حضرات اور ایک جگہ بیٹھ کے یا جو بھی کچھ کر کے میڈیا کے ذریعے یا کسی عوام کو یا قوم سے خطاب کر کے وہ ہدف حاصل نہیں کر سکتے جو میدان میں اتر کے ہزاروں لاکھوں لوگ ورکرز کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس وقت کی سچویشن کا کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے عمران خان کے لیے وہ تو ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک انفراسٹرکچر نہیں ہے پارٹی کا، ووٹ کا، اپنے پیغام دینے کا، سوائے یہ نشریاتی لہروں کے. جی 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 بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب. اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ پہلے مئی 9 سے پہلے تو بڑا یہ تاثر جڑ پکڑ چکا تھا کہ ادارہ جو فوج جو میری مراد اور انٹیلیجنس ایجنسیز، اس کے اندر رینک اینڈ فائل میں ان کی بہت سپورٹ ہے، شاید افسران میں بھی بہت سپورٹ تھی، ہوگی یا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سپورٹ بھی ابھی وقتی طور پہ پیچھے گئی ہے، لیکن وہ بھی ابھی موجود ہے، وہ بھی کسی طرح سے ان کو فائدہ پہنچائے گی. میں نے کہا میں اس لیے آپ سے پوچھ لوں کہ یہ بہت سارے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگ اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں، تو ابھی آنے والے الیکشن میں یا سیاسی منظرنامے میں یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے جو پلے کرے گا یا نہیں؟ جی جی بات ہے کہ اب الیکشن کا زمانہ ہے. اگر آپ اور میں ایگری کر رہے ہیں اس بات پہ کہ ہورائزن پہ اب الیکشن نظر آنے لگا ہے. اب یہ کانٹیکسٹ بدل گیا. جو زمانہ تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا اور اس کے بعد کا جو پروٹیسٹ کا زمانہ تھا 1 سال 1.25 سال، وہ اب نہیں ہے. اس میں اگر کوئی رول تھا ملٹری کے آفیسرز کا، ان کی فیملیز کا، وہ تھا پریشر کے طور پہ کہ ان پہ ذرا ہاتھ ہلکا رکھا جائے، کس حد تک جانا ہے کس حد تک نہیں جانا ہے. اب کیا ہوا ہے، اب جو خاص طور پہ اس ہفتے میں آپ نے دیکھا کہ 2 باتیں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں. پہلی بات ہے کہ الیکشن کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ دبئی کی میٹنگ سے، یعنی نگران کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تعین کیا جا رہا ہے. یعنی الیکشن کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہوں گے ان کو کس طرح اپنے حق میں ہموار کیا جائے. صحیح. تو نگران حکومت کے تعین کے حوالے سے ملک سے باہر جا کے دبئی میں بیٹھ کے جو لیڈران ہیں، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ جنہیں اب شکایت ہے، تو باقی لوگ جو ہیں، جو 2 پارٹیاں سمجھیے آپ، وہ اب ڈیسائیڈ کر رہی ہیں نمبر 1 کون ہوگا، اور خاص طور پہ 3 کیپٹلز میں، جو 2 میں تو ہیں باقیوں میں، اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد کی بندربانٹ کیا ہوگی. طاقت
کس طرح سے کی جائے گی. یہ بات اس سے پتہ اب چل رہا ہے کہ ایٹماسفیئر الیکشن کا بن رہا ہے، جس میں جو آپ نے پہلے بات کی کہ آرمی کے اندر کی ڈویژن کہیں ادھر ادھر، یا جو بھی ایک کچھ ان کے لیے، عمران کے لیے ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا تھا، اس کا کانٹیکسٹ اب نہیں پایا جا رہا، کیونکہ اب تو ایک طرح سے وی آر موونگ فارورڈ ٹو این الیکٹرل ایکسرسائز. اسی میں نگران وزیر اعظم کے تعین کے بارے میں اور الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہوگی، اس میں تمہیں کیا ملے گا اور مجھے کیا ملے گا. اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے